دیکھو میری بات سنو، سامنے آپ کے دوست، آپ کا ہمسایہ، آپ کا کولیگ، آپ کی دکان کے ساتھ والا وہ مر جاتا ہے اور اس کی لاش پڑی ہے سامنے، برائی نہیں کرنی، مردے کی بھی برائی نہیں کرنی، یہ زندہ کی غیبت سے زیادہ سخت ہے، برائی نہیں کرنی، لیکن آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی حرکتیں کیا تھی، کیا زندگی بسر کر رہا تھا، پتہ ہوتا ہے نا اس بات کا، اور آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ یار یہ تو اسی حالت میں دنیا میں چلا گیا، میں جب جاؤں گا نا تو بڑا پرفیکٹ انسان بن چکا ہوں گا، بڑا بہترین آدمی بن کے جاؤں گا میں دنیا سے، نیک ہو چکا ہوں گا، تو کب سفر شروع کریں گے؟ when you will start the journey. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ کب سفر شروع کریں گے یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ پتہ چیزیں کیسے ہاتھ سے نکلتی ہیں؟ You don't know when the things get slipped from your hand۔ غور سے بات سننا میری، غور سے، بالکل سارے، وہ پیچھے والا بھی اور سب سے آگے والا بھی، ادھر دیکھو میری طرف غور سے۔ میں نے ایک جگہ پہ ایکسرسائز کرنے جاتا ہوں آج کل، کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ مجھے 6-7 دن تک ایکسرسائز کسی جگہ پہ جا کے کرنی ہے، الحمدللہ کھڑا ہوں آپ کے سامنے، دعا کریں اللہ خیر سے رکھے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو خیر سے رکھے۔ ہمارے نگران صاحب سادات بھائی ملتان کو بھی تشریف فرمائے، بڑی محترم پرسنالٹی ہے میرے لیے، ان کو اور آپ سب کو۔ میں وہاں جاتا ہوں جم میں، وہاں پہ تھوڑی جمپنگ کرتا ہوں کمر کی اسٹرینتھنگ کے لیے، اچھی جمپنگ میں کر لیتا ہوں، یعنی اس کا مطلب میرے پاؤں ٹھیک ہے نا، جمپ کر لیتا ہوں، وہ ویٹ بھی ایسے کر کے اٹھا لیتا ہوں تھوڑا سا، دیکھیں ٹھیک ہوں میں، ہیں صحیح ہے نا، صحیح ہوں نا میں؟ اچھا اب کیا ہوا، پرسوں میں تو ٹھیک ہوں نا، اللہ کا بڑا کرم ہے، پرسوں میں نے کیا دیکھا، وہ نا ایک اس طرح کا پھٹا تھا، ایک لکڑی کا، اس کے اوپر یہاں پہ نا سوئچ لگا ہوا، سوئچ نہیں ہوتا جو بٹن دباتے ہیں، اور کنڈی لگی ہوئی، کنڈی، اور وہ ایک ہک لگی ہوتی ہے ایسے کر کے لگ جاتی ہے کنڈی کے اندر نا، ہک ایسے بنی ہوتی ہے، وہ لگی ہوئی، ساتھ اس کے ایک بٹن لگا ہوا جو بیل کا بٹن ہوتا ہے، پھٹا بنا ہوا ایسے، وہ پیچھے تاروں کنیکشن نہیں تھا، ویسے ڈمی لگائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے یہ، کوئی چیز ہوگی۔ اچانک ایک نا 50 سال کی عمر کا بندہ آیا، اس کو اس کے ملازم نے پکڑا ہوا تھا، 2 گن مین بھی پیچھے تھے، اس کو بٹھا دیا ٹیبل پہ، اور ڈاکٹر نے وہ پھٹا اٹھایا اور پھٹا اس کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ بٹن دبائیں۔ اس نے ایسے یہ کنڈی لگائیں، اس نے بڑی مشکل سے کنڈی لگائی، میں نے دماغ سر پکڑ لیا۔ آپ نے دیکھا نہیں نا، لیکن چشمے تصور میں ذرا سوچیں کیا حال ہوا ہوگا نا میرا، میں ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں یہ کام دن میں 20-40 دفعہ کرتا ہوں، میں اگنور ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں میں کب کر رہا ہوتا ہوں، تو یہ کام کرنا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس 50 سال کے بابے سے پوچھو جو دوبارہ سے سیکھ رہا ہے، یہ کس چکر میں آپ، وہ بھی خدا کی قسم بالکل یہ کام 20 دفعہ کر رہا تھا دن میں، اس نے بھی کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طاقت کی ضرورت بھی ہوگی، ایک دم طاقت چلی گئی، ایک دم طاقت چلی گئی۔ اب وہ بٹن دبانے کے لیے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب، کہتا مہینہ لگے گا اس کو بٹن دبانے میں اگر تو صحیح چلتا ہے سب کچھ۔ یار ہم تو بہت بڑی بڑی چیزیں لے کر بھی شکر نہیں کر رہے، اس چیز کا شکر کون کرے گا؟ ہم تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہمارے پاس، ہم کہہ رہے تھے جی کچھ بھی نہیں بچتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہے ہی کچھ نہیں میرے پاس، مر ہی گئے ہیں، ساری مندی ہے، پتہ آپ کو اتنا بڑا بڑا کچھ ہے، اس کا شکر نہیں کر رہے۔ تو یہ بتاؤ جس طاقت کی میں بات کر رہا ہوں، اس طاقت کا کہاں شکر کرو گے؟ کرو ایک دفعہ الحمدللہ کو، اور واقعی دل میں یہ جذبہ لے کر آؤ کہ مالک جو چھوٹا جو بڑا میرے پاس ہے سب کے لیے الحمدللہ۔
یار آپ اس وقت سانس لے رہے ہو بغیر زور کے لے رہے ہو نا، بالکل نارمل لے رہے ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا نا، اس پہ شکر نہیں بنتا؟ انڈیا کے شہر بمبے میں جس وقت کووڈ کی لہر آئی تھی، اس وقت آپ کو یاد ہے کیا ہو رہا تھا؟ ہر شہر میں صفِ ماتم بچھی تھی. وہاں پہ کتنا امیر آدمی تھا کہ اس کے پاس جہاز تھے لیکن اس کا سانس رکتا تھا. وہ جا کے ڈاکٹروں کو کہتا ہے ذرا صاحب جہاز لے لیں، مجھے ایک سلنڈر آکسیجن کا دے دیں، کیونکہ آکسیجن قحط میں تھی اس وقت، مل نہیں رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں ہے. کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ عرب کے اندر وہ بابا جس کا سانس اکھڑ رہا تھا وہ ہسپتال چلا گیا، اس کو آکسیجن لگائی، اب سیچوریشن 95 سے نیچے ہو جائے تو انسان خطرے میں چلا جاتا ہے، لیکن آکسیجن اگر لگا دی جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. اللہ کا کرم ہوا، شام تک بابے کی سانس بحال ہو گئی. وہ جانے لگا، ڈاکٹر نے کہا لیں جناب یہ 1800 ریال کا بل ہے آپ کا. وہ رو پڑا. ڈاکٹر کہتا ہے خیریت بولے پیسوں کا کوئی مسئلہ تو بتا دیں، ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. کہا نہیں میں اس لیے نہیں رویا، پیسہ ہے، میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ 70 سال تک میں روزانہ آکسیجن اندر لے کے جاتا ہوں، آج تک تو بل کوئی نہیں آیا. آپ کے پاس ایک دفعہ آئے ہو تو آپ نے بل پکڑا دیا ہے. 11,000 لیٹر ہوا بندہ روزانہ جسم میں لے کے جاتا ہے، اس کا 20% آکسیجن اندر رہ جاتی ہے، باقی باہر آ جاتی ہے. مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ 20% آکسیجن اندر رہ جانا، یہ بھی ایک فلٹر کا نظام کتنا بڑا ہے. پھر وہ جو اندر آکسیجن رہی اس نے پورے جسم کے 36 کھرب کھلیوں کو سپلائی ہونا ہے زندہ رہنے کے لیے. کیا نظام ہے یہ نا. آج کے نوجوان بچے آ کے ہم سے پوچھتے سر جی دولت کمانے کے طریقے بتائیں، دولت کس طرح کمائی جاتی. او نادانو، تم پہلے دولت کا مطلب تو بتاؤ، دولت کیا ہے؟ What is wealth? Can you define what is wealth? آپ کو پتہ ہے دولت کسے کہتے ہیں؟ دولت صرف پیسہ نہیں ہوتی، یاد رکھنا. دولت 5 قسم کی ہوتی. سب سے بڑی دولت صحت ہے. The biggest wealth is health. ایک عورت ماڈل ہے، وہ اتنی امیر ہے، پہلی دولت کیا ہے بولے سارے؟ صحت. دولت کی پہلی قسم کیا ہے؟ صحت. ہیلتھ از دا بگیسٹ ویلتھ. ہاؤ؟ میں مثال دینے لگا ہوں. وہ ایک ماڈل ہے، اتنی امیر ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں چاہوں تو دنیا کے سب سے بڑے نائی کو، ہیئر ڈیزائنر کو دنیا کے کسی بھی ملک سے بلوا لوں، اتنا پیسہ میرے پاس، میں جہاز کا کرایہ دے دوں گی، آ کے میرے بال کاٹ دے وہ. لیکن میں کیسے کہوں؟ کیونکہ میرے تو بال ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مجھے کینسر ہے، اور کیمو تھراپی جب ہوتی ہے تو کینسر میں بال جھڑ جاتے ہیں، بڑی تیز اینٹی بایوٹک ہے، وہ بال ہی نہیں ہے. کہتی میں اتنی امیر ہوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں دنیا کے کسی بھی شیف کو، کسی بھی کک کو بلا لوں، بنگلہ دیش سے، مالدیپ سے، انڈونیشیا سے، کیا ہو میرے لیے کھانا پکاؤ. لیکن میں کیوں بلاؤں؟ میں تو روٹی کے ٹوسٹ کھاتی ہوں یا ٹیبلٹ کھاتی ہوں بس. میں چاہوں تو دنیا کی سب سے بڑی مہنگی ترین گاڑی کو کسٹمائز بنا لوں کہ اتنی سیٹیں رکھو اس میں، اتنا بڑا کیبن بنا دو. لیکن میں کیسے کروں؟ میں تو ویل چیئر پہ ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ جاتی ہوں بس. تو اس کے پاس دولت کی ایک قسم ہے، وہ ہے پیسہ. آپ کے تو بال ہیں نا ماشاءاللہ جن کے ہیں جو کٹوا سکتے ہیں، آپ تو کھانا کھا سکتے ہیں نا، آپ تو گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں، بائک پر بھی، سائیکل پر بھی خوب گھوم پھر سکتے ہیں. آپ کے پاس دولت کی ایک قسم ہے اور وہ ہے صحت. اس کے پاس دولت کی ایک قسم ہے اور وہ پیسہ. چینج کرنی ہے؟ کر دیں چینج؟ اس کا پیسہ آپ کو دے کے اس کا کینسر آپ کو دے دوں؟ کبھی نہیں نا. اس کا مطلب آپ تو اس سے زیادہ دولت مند ہو گئے. اس پہ شکر کریں کہ الحمدللہ. ایک دولت کی قسم وہ وزڈم بھی ہے، دانائی جو وقت کے ساتھ آتا ہے. ایک ریلیشن شپ ہے جو یہ ہمارے رشتے ناتے بنے ہوئے ہیں. All these are the type of wealth. بڑے امیر ہیں آپ، یقین کریں، بہت امیر ہیں. صرف یہ ایک عادت آج لے جاؤ، ہر بات پہ کہا کرو شکر الحمدللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے. اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرو، اس کو الوہاب کہہ کر پکارو. دن رات میں یہ بتاؤ اللہ رب العزت کو کتنا یاد کرتے ہو. ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، بہن بھائی ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پارٹنرشپ کے اندر بٹوارا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کا کرم ہے. آپ مجھے 35 واٹس ایپ میسج کریں گے میں آپ کو بلاک کر دوں گا.
اللہ کو 35 لاکھ بار پکاریں وہ کبھی بلاک نہیں کرتا. آپ 1 قدم جاؤ اس کی رحمت 50 قدم 10 قدم آگے بڑھ کے تھام لیتی ہے. ریممبر اللہ، الوہاب کہہ کے اس کو پکاریں، بڑی طاقت والے میں تجھ سے مانگتا ہوں. And do you know the خزائن of اللہ؟ کہ آپ کو اللہ رب العزت کے خزانوں کا علم ہے؟ Can you guess the treasures of اللہ؟ جب آپ اللہ سے مانگنے لگے ہیں تو کیا آپ کو اللہ کے خزانوں کا علم ہے کہ اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں؟ آج دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جن کی دولت بلینز اور ٹریلینز کے اندر ہے، جو اخباروں میں سب سے اوپر شہ سرخیوں میں نظر آتے ہیں، جن کی سیٹلائٹس اس وقت دنیا کو انٹرنیٹ فراہم کر رہی ہیں، جن کی دولت دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے. بٹ کین یو امیجن دا خزائن آف اللہ؟ کیا تمہیں اللہ کے خزانوں کا علم ہے؟ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں. آج دنیا میں 8.5 ارب لوگ موجود ہیں، اور پہلے جو لوگ آئے، ہمیں تو ان کی تعداد کا نہیں پتا، لیکن میں نے NIH کی ویب سائٹ پر پڑھا ہے کہ تقریباً دنیا میں 117 ارب لوگ آئے ہیں، 117 بلین پیپل. یہ سارے رب فرما رہا ہے کہ ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ سارے آ کے، اور اب سارے جن بھی آ جاؤ. اب سوچیں کتنی بڑی مخلوق بن گئی ہے. اور یہ سارے اپنی من مانگی مرادیں مانگے، مانگو جو مانگنا ہے. اب پتہ بندہ جو مانگتا ہے تو پھر پورا پورا مانگتا ہے. فرمایا یہ سارے اپنی من مانی مرادیں مانگے، اللہ سب کو جو مانگیں گے دے گا، اور اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر سے قطرہ نکلتا ہے. مانگو. فرمایا حدیث میں تمہیں نمک کی ڈلی چاہیے مجھ سے مانگو، تمہیں جوتے کا تسمہ چاہیے مجھ سے مانگو. تعلق تو مضبوط کرو یار، یاد تو کرو اس کو، اس کے پاس تو آؤ. تمہیں اس سے بڑھ کر کوئی ایسا مل گیا خیال رکھنے والا جو اس سے دور دور بھاگتے ہو؟ ہم نے کانسیپٹ ہی غلط کر دیا نا. وی ہیو چینجڈ دا کانسیپٹ. وہ جنت ہے جہاں پہ تمہیں تمہاری چیز کا عوض ملے گا. تم نے دنیا میں کارکردگی لینا شروع کر دی ہے. وہ یہ کھیل تماشا تھی، تم نے ٹینشن لے لی اتنی زیادہ، کیوں سر پہ سوار کی ہے؟ یہ تو سر پہ سوار کرنے والی چیز ہی نہیں تھی دنیا جس کے لیے اتنے پریشان ہو گئے. تمہاری ہنسی کیوں اڑ گئی ہے؟ کیوں یہاں پر تیوریاں آ گئی ہیں؟ کیوں نہیں ہنستے؟ کیوں نہیں گھر والوں کے ساتھ مذاق کرتے؟ کیوں نہیں ان کو ناشتے پر لے کے جاتے؟ کیوں نہیں کھلکھلا کے آپس میں باتیں کرتے؟ کیا وجہ بنی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ تم نے اس دنیا کو جو کہ کھیل تماشا تھی، جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر تھی، تم نے سر پہ سوار کر لیا. ایک اللہ والے بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، آ کر کہتا اکیلے کٹیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس؟ کہا چیز تو تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. کہا میں تو مسافر ہوں، سامان تو گھر پڑا ہے. کہا میں بھی مسافر ہی ہوں، میں بھی مسافر ہوں. تم کیا سمجھتے ہو یہاں پر کوئی رہنے کے لیے آیا؟ نبی پاک نے صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اس دنیا میں ایسے رہو جیسے چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے. میں نے نا ایک دن ایک بات نوٹ کی، میں نے تحقیق کی اس کے اوپر. حضرت صاحب تحقیق میں نے یہ کی کہ یہ اللہ والوں کو دنیا اچھی کیوں نہیں لگتی تھی. آپ نے نوٹ کیا سارے اللہ والوں کو اٹھا کے دیکھ لے، پڑھے، ان کو نا دنیا اچھی نہیں لگتی تھی. حالانکہ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے، قبر بھی دنیا میں بننی ہے. اور فرمایا کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. دنیا جس کے پاس آتی ہے، دنیا ہاتھ میں آ رہی ہے، دل میں نہیں آ رہی، اور وہ بندہ آگے تقسیم بھی کر رہا ہے. اس ساری باتوں کے باوجود اللہ والوں کی زندگی اب دیکھیں، انہیں دنیا نہیں اچھی لگتی تھی، ان کا انداز ایسا نہیں تھا. امیر خسرو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آتے، جنگ جیت کر آئے تھے، درباری تھے. ایک ٹیکا ہوتا بندے کا، آ کر سونے کے تشت پیش کیا اور کہا جی یہ آپ کے لیے تحفہ. آپ فرماتے ہیں تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، میں نہیں لیتا، یہ آپ لے جائیں. کہا نہیں آپ کے لیے لایا ہوں میں، رکھ لے، جنگ جیتی ہے رکھ لے. کہا نہیں تو اپنے پاس رکھ لے، تیرے لیے زیادہ. اس نے جب یہ سنا تو اس کو ذرا تھوڑا ہوا. کہا تو جی میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تو میں آپ کے لیے لے کر آیا تھا. جب یہ بات بولی، خواجہ صاحب نے سر جھکایا اور اس کی گردن کو یہاں سے پکڑ کے نا سائڈ پہ کر دیا.
وہ جھونپڑی تھی مٹی کی اور وہ گھاس پھوس کی بنی ہوگی. جب ادھر منہ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس جھونپڑی میں سونے اور چاندی کی نہریں بہ رہی ہیں. یہ دیکھ اللہ نے ہمیں بھی بڑا کچھ دیا ہے لیکن ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں اس کی طرف. وائے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہے. ہر اللہ والا آپ کو یہی ملے گا, اس کو دنیا اچھی نہیں لگتی. میں نے پھر اس پہ تحقیق کی وجہ کیا ہے. آپ بھی وجہ سنیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا, یقین کریں. کیونکہ جب میں نے بھی ایکسپلور کیا مجھے بھی بڑا مزہ آیا کہ واقعی یار وجہ تو پتہ چلنی چاہیے. دیکھو میری بات سنو, آپ کے ملتان میں بہت سے لڑکے ایسے ہیں جن کو پاکستان ایک طرح سے وہ کہتے ہیں میں نے پاکستان سے جانا ہے, بس باہر جانا ہے. کہاں جی؟ انگلینڈ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ امریکہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ میں نے جناب چلے جانا ہے. پاکستان میں سارا کچھ تو ہے, ماشاءاللہ کما بھی رہے ہیں, اتنے اچھے مناظر ہیں, ایوری تھنگ از دیئر. باہر کیا کرنے جانا ہے؟ او جی وہ جو باہر رہتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جی باہر بہت کچھ ہے, بڑی لگژری ہے. 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نیسیسٹی, ضروریات, آٹا روٹی کپڑا مکان. ایک ہوتی ہے ڈیوریبلٹی جو آپ کی زندگی کو آسان کرتی ہے, جیسے پنکھا, اے سی. اور ایک ہوتی ہے لگژری جو کہ بہت ہی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی انگلینڈ میں, امریکہ میں یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ ہے, ہر بندے کو نوکری ہے, بڑا پیسہ ہے. تو ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے اور لوگ ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں یقین ہے کہ وہاں بہت پیسہ, بہت کچھ ہے. اب یقین کرو جب آپ اس سے ملو گے نا, اس کا موڈ ہی نہیں صحیح, اس کو مزہ ہی نہیں آ رہا پاکستان میں. کیا کر رہے ہو؟ جی باہر کی تیاری کر رہا ہوں, بس دعا کرتے ہیں باہر چلا جاؤں. آج کل کیا ارادہ ہے؟ وہ میں ویزے کا انتظار کر رہا ہوں. اسی چکر میں رہے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ سن 2023 میں سب سے زیادہ پاکستانی مائیگریٹ ہوئے تھے. 8 لاکھ پاکستانی اس سال میں فلائی کر گئے. اس میں پروفیشنلز تھے, ڈاکٹر تھے. اس سے پہلے اتنی زیادہ ہجرت پاکستان میں 1971 میں ہوئی تھی. اور سب سے زیادہ جس ملک میں پاکستانی جاتے ہیں ہجرت کر کے وہ کون سا ہے؟ سعودی عرب. کیوں جاتے ہیں؟ جی وہاں پر یہ کچھ ہے, ہمیں یقین ہے وہاں یہ کچھ ہے, تو جائیں گے تو مل جائے گا. بس سمجھ لو جس طرح اس نوجوان کو اس بات پہ یقین ہے کہ وہاں اتنی آسائشیں ہیں, ان اللہ والوں کو اللہ کے اس وعدے پہ یقین ہے کہ جنت میں بہت کچھ ہے. اب یہاں کا حسن جب وہ دیکھیں گے تو جنت کے حسن کے آگے تو یہاں کا حسن کچھ بھی نہیں ہے. وہ گھاس بھی نہیں ڈالیں گے. وہ جنت کے کھانے مد نظر رکھیں گے, یہاں کی بہترین ڈش بھی ان کے لیے باہر ہے گیا. وہ یار ڈش تو زبردست ہوگی, تبھی ان کا دل نہیں لگتا ہے. اس دنیا سے کہتے ہیں یہ ایک پیریڈ ہے, لیٹ اٹ فنش. بس اللہ کے حکم کے مطابق اس پیریڈ کو فنش ہم کر دیں. تو اللہ سے تعلق مضبوط کرو. اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا نا, یاد رکھو عجیب سی زندگی گزرے گی, مزہ نہیں آئے گا زندگی گزارنے کا. مان لو جس بندے کے دل میں اللہ کی یاد, اللہ کا خوف نہیں ہے, اس کی کیا زندگی ہے. باہر کرایہ دار کھڑا ہو گیا, آ کے باہر کرایہ دار کھڑا ہے, میں مالک مکان ہوں, میں جا کے اسے کہتا ہوں کرایہ دو, مہینے کا کرایہ ڈیو ہے. وہ کہتا کرایہ میرے پاس نہیں ہے. مہینہ ختم ہو چکا ہے, پیسے اس کے پاس نہیں ہے, میں پولیس کو بھی لا سکتا ہوں. اور اس حالت میں سامنے حرام آ جائے, اس حرام کو چھوڑنا یہ جوانی اور یہ مردانگی ہے. کیسے چھوڑے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم has drawn a single straight line and then he has drawn squiggly lines. نبی پاک نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور اس کے ساتھ کچھ ٹیڑھی میڑھی لائنیں کھینچی اور کہا دیکھو یہ سیدھی لائن یہ صراط مستقیم ہے, اور یہ ٹیڑھی لائن ہے. ہر لائن کے اوپر کوئی فیس بک کا پیج بیٹھا ہے, کوئی ایڈورٹیزمنٹ بیٹھی ہے, کوئی اشتہار بیٹھا ہے, کوئی عورت بیٹھی ہے, تمہیں اپنی طرف بلا رہی اور تم کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہو. دن میں 1000 بار تمہیں نو کہنا پڑے گا, 1000 بار. اتنا کچھ آ رہا ہے آج کل, نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ, نہیں کھاؤں گا یہ, نہیں دیکھوں گا یہ, نہیں ٹائم ضائع کروں گا, نہیں ملوں گا اس سے, بار بار کہنا پڑے گا آپ کو. ہر طرف یہ پھندے لگ چکے ہیں. ایک بندہ بھوکا ہے, 80 روپے کی چھوٹی سی دال اور ایک روٹی مل سکتی ہے اور وہ 80 روپے میں لے سکتا ہے, لیکن دوسری طرف 10 لاکھ روپیہ جو حرام کا ہے. اب یہاں پہ حرام کیوں چھوڑے گا؟ وہ تبھی چھوڑے گا جو دل میں اللہ کا خوف ہے, ورنہ کیوں چھوڑے گا؟ اور تو کوئی وجہ نہیں ہے نا. وہ ڈرے گا کہ اللہ نے منع فرمایا, اب وہ 10 لاکھ چھوڑ دے گا, 80 روپے کے اوپر اکتفا کر لے گا. اللہ سے تعلق مضبوط کرو. ٹرائی ٹو بلڈ یور فوکس ٹورڈز اللہ. یہ بہت ضروری ہے. مولانا رومی نے فرمایا
کہ اس دنیا میں لاکھوں کھڑکیاں ہیں اور لاکھوں دروازے ہیں، اور میں کوئی بھی کھڑکی کھولتا ہوں مجھے اللہ کی ذات ہی نظر آتی ہے۔ یعنی ہر چیز کے پیچھے کار فرما اللہ کی ذات ہے۔ اب سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ایک گروپ ایسا بن گیا جو دہریت کی بات کرتا ہے، معاذ اللہ اللہ کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ کسی نے کتنی پیاری بات کی کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے، تو نشانیاں دیکھ، تجھے کائنات کے ذرے ذرے میں رب تعالیٰ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے۔ معرفت الہی، کنسیڈر دس فیکٹ، سوچو۔ اور جب بھی اللہ سے مانگو نا، بڑی چیز مانگو، بڑی بات کرو، چھوٹی بات کیوں کرتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیو، اے میرے صحابہ، تم اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ جنت مانگتے ہو نا، تو بڑے نبی کے بڑے امتیو بڑی جنت مانگو۔ سب سے بڑی جنت فردوس ہے، فردوس مانگا کرو۔ بڑی بات کیوں نہیں کرتے؟ کچھ نیا کیوں نہیں کرتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، عرض کی مالک مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ بڑی بات کی، ڈو سم تھنگ نیو۔ آج تک اس دنیا سے جان بچانے میں کوئی کامیاب ہوا ہے؟ نہیں، تو جان لگا دو جو کر رہے ہو۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں رکھا گیا، سمندر میں رکھا گیا، اللہ نے مچھلی کو فرمایا جاؤ، جا کر ان کو نگل لو، لیکن وہ تمہاری خوراک نہیں، ان کی ہڈیوں کو اور مسلس کو کچھ نہ ہو۔ انسان کے جسم میں 270 ہڈیاں ہوتی ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو یہ ہڈیاں 207 206 رہ جاتی ہیں، فیوز ٹوگیدر ہو جاتی ہیں، اور مسلس کا پورا ایک سٹرکچر ہے انسان کی باڈی میں۔ انسان کے جسم میں نا 5 وائٹل آرگن ہیں، دماغ، دل، گردہ، جگر اور پھیپھڑے۔ یہ 5 اہم ترین عضو ہیں، باقی 70-80 دوسرے بھی اعضاء موجود ہیں، ساری کی امپورٹنس ہے لیکن یہ 5 اہم ترین ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس مچھلی کو، اب وہ ویل مچھلی ہوگی کیونکہ اتنی بڑی مچھلی جو انسان کو نگل لے وہ ویل مچھلی ہو سکتی ہے، یا سپرم ویل ہوگی یا بلو ویل ہوگی۔ بلو ویل بہت بڑی مچھلی ہے، اس کا وزن تقریباً 1,80,000 کلو ہوتا ہے، اور اس کی خون کی نالیاں اتنی چوڑی اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ انسان اس میں تیر سکتا ہے۔ اس کی دل کی دھڑکن کی آواز 2 میل تک آتی ہے، اور اس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو روزانہ اس کے بچے کا وزن 90 کلو بڑھتا ہے۔ اس کا دل وہ اور اس کی زبان یہ ہاتھی جتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق روزانہ 1800 کلو کھانا کھاتی ہے، اور اس کا ایسا فائدہ ہے جب یہ چلتی ہے تیرتی ہے تو کتنا بڑا وجود ہے اس کا۔ آپ نے دیکھی کنویئر بیلٹ جس کے اوپر فیکٹری کے اوپر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس طرح چلتی ہے، پورے سمندر کو ہلا دیتی ہے نیچے سے، تو وہ زرخیز ہو جاتا ہے، پھر فرٹیلٹی بڑھتی ہے اس کی۔ وہ آئی دوڑتی چیزتی، آگے اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب یہ تو قرآن مجید کا ایک واقعہ جو معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی کو نگل لیا گیا۔ میں نے اس پہ ویسے ریسرچ کی تو میں نے دیکھا کہ یہ واقعہ اور بھی ہوا ہے، اور بھی لوگوں کو نگلا گیا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر یو ایس نیوی کے کچھ آفیسرز تھے، ان کو بھی جنگ کے دوران نگل لیا مچھلی نے۔ پھر ایک دن بعد وہ ملے تو مچھلی کاٹی تو انہوں نے اپنی کہانی سنائی، کتابیں لکھی کہ ہم مچھلی کے پیٹ میں تھے، یہ نظر آ رہا تھا۔ بہرحال وہ اور بات ہوگی، یہ جو بات میں کر رہا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کی، یہ معجزہ ان کا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے، آپ نے جا کے اپنے آپ کو پہلے ہلایا کہ میں زندہ ہوں، مچھلی نے کھا لیا مجھے، زندہ تھے۔ اب مجھے بتائیں وہاں پہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور پانی کا اندھیرا ہے، اور مچھلی کا پیٹ ہے، بندہ کتنا کنفیوز ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کر دی، اور اللہ سے عرض کیا مالک میں وہاں آ گیا ہوں جہاں کوئی بندہ تیرا نہیں آیا، اور میں نے اس جگہ کو بھی تیری مسجد بنا دیا۔ نیا کام کیا، کچھ نیا کرو، ڈو سم تھنگ یونیک۔ نبی پاک کی حیات مقدسہ کو دیکھو، کسی نے مجھے آ کر کہا مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے وہ پریشانی ہے، میں نے کہا رکنا نہیں ہے، پریشانیاں رہیں گی، رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، والد صاحب نہیں تھے،
اندازہ لگا سکتے ہو نا کہ والد کا سایہ سر پہ نہ ہو تو کیسی زندگی ہوتی ہے. نور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سبق لو. آپ رکے نہیں. کچھ عرصہ بعد والدہ کا بھی وصال ہو گیا, آپ رکے نہیں. کچھ عرصے بعد دادا جی بھی چلے گئے, آپ رکے نہیں. پھر ایک وہ چچا جو سارا کچھ سنبھالتے ہیں وہ بھی چلے گئے, رکے نہیں آپ. ایک زوجہ تھی جنہوں نے کس حالت میں آپ کا ساتھ دیا. یقین کرو اپنی بیٹیوں کو, اپنی گھر کی خواتین کو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کرو. شی از ون آف دا موسٹ آئیڈیل لیڈی. اتنی امیر تھی, خوبصورت بھی تھی, خوبصورت بھی تھی, اتنی امیر تھی. بنو سعد کا ہر شخص چاہتا تھا آپ سے شادی کرنا. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کو سعادت سمجھا, اور جب نبی پاک گھر سے باہر جاتے, واپس تشریف لاتے, لوگ پتھر مارتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک وہ بہتا تھا. آپ کپڑے سے جسم کو صاف فرماتی, اور اس کے بعد آپ ایسی گفتگو کرتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے موٹیویٹ ہو کے کھڑے ہوتے اور دوبارہ سے چلے جاتے. لائف دیکھو کیسی ہے. وہ بھی کس حالت میں دنیا سے وصال فرمایا انہوں نے کہ ایک چادر تھی صرف, اس چادر میں آپ کو کفن دیا گیا تھا. نبی پاک رکے نہیں, رکنا نہیں ہے, اور ایسی زندگی مبارکہ گزاری کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کسی غیر مسلم کو بتا رہا ہو تو کیسی زندگی مبارکہ تھی. جب آپ طائف میں گئے, پتھر برسائے گئے, گالیاں بکی گئی, برا بھلا کہا گیا. نبی پاک زمین پہ تشریف لے آتے تھے, خون بہتا تھا. اب مجھے بتاؤ کیا حالت ہوتی ہے ایسے وقت میں. پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ حکم فرمائیں, پیس کے رکھ دو ان کو, پہاڑ جوڑوں گا ختم ہو جائیں گے یہ. نبی پاک نے فرمایا نہیں, میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا. مشن کی طرف نظر تھی, مشن کی طرف. مشن کیا تھا؟ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک ان کے گھر تشریف لے جاتے, سفر سے واپس آتے, داڑھی مبارکہ کو گرد چوم رہی تھی, گرد برکتیں حاصل کر رہی تھی, اور آپ کا ایسا تھکن کے آثار تھے, سفر سے آئے تھے. تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ رونے لگی. نبی پاک نے ارشاد فرمایا بیٹی کیوں روتی ہے؟ تیرے باپ کو اللہ نے جو مشن دے کر بھیجا ہے, جہاں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک وہ مشن پہنچا کے رہوں گا. یہ مشن تھا. نبی پاک نے فرمایا نہیں, ان کو نہیں تباہ نہیں کرنا, ان کی اولاد کے اندر اللہ کو ایک ماننے والے آئیں گے. نہیں بات کی. وہ منظر یاد کرو ذرا, میں حیران رہ جاؤں گا. کیسا منظر تھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے اور نبی پاک فرمانے لگے صحابہ ابھی ایک شخص آئے گا, دیکھو ہاتھ ہلکا رکھنا, غصہ نہ کرنا, کچھ نہیں ہوتا, آ رہا ہے نا ہمارے پاس, آنے دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرما دیا جو ہے سب کچھ ٹھیک ہے, کیا بات ہے, کون آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک بندہ آ رہا ہے, ہاتھ ہلکا رکھنا, اگر تو مطلب ایسا کچھ نہ کرنا, آ رہا ہے نا بس آنے دو, ہمارے پاس آ رہا ہے. صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے ہیں وہی ہوگا, لیکن کون آ رہا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے. جانتے ہو نا کون ہے؟ امت کا فرعون. ایسے ایسے جرم ہیں اس کے. مکے کے اندر ایک سزا ہوتی تھی جنگی قیدیوں کے لیے کہ اونٹ کی اوجڑی جنگی قیدی کے سر پہ رکھ دی جاتی تھی. وہ بھاری ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ نیچے آ کے گردن میں وہ رنگ کی طرح فٹ ہو جاتی تھی اور قیدی وہ مر جاتا تھا. اور ادھر کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ لاؤ, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں سجدے کی حالت میں ہے, لا کے ان کے اوپر رکھ دو. وہ اوجڑی رکھی گئی. سیدہ کائنات آئیں, اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا. اور کتنے جرم ہیں اس کے, اس کا بیٹا آج آ رہا ہے. یہ نا لاہور میں ٹھوکر کے پاس ایک جوان لڑکے کو شادی کے اندر گولیاں مار دی گئی تھی, اس کے ساتھ 8-10 گارڈ بھی تھے. تو میں نے صرف اس نیت سے کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا وجہ بنی. وہ سارا خاندان دبئی میں ہی رہتا ہے. اب وہ ایک بندہ ادھر آتا ہے یہ مار دیتے ہیں, وہ ادھر آتے ہیں تو وہ مار دیتے ہیں, اور بڑے دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے. وہ اتنی بڑی سٹوری ہے, میں نے کہا ذرا تحقیق تو کروں کیا شروع کہاں سے ہوا تھا. تو میں حیران رہ گیا, کوئی دادوں کے اندر کسی نے کوئی گالی نکالی تھی یا کچھ کیا تھا, وہ آج تک جوان لاشیں گر رہی. بٹ میک سینس. نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ غصہ نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, آنے دو اس کو. وہ آئے, انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کے سردار بنے. کیوں؟ مشن سامنے تھا نبی پاک کے. مشن واز ان فرنٹ آف ہم. اور یہی وہ ادائیں تھیں کہ
کہ صحابہ کیسے واری واری جاتے تھے. نہیں پڑھا اپنی ہسٹری کو کبھی دیکھا ہے؟ بنیان مرصوص یہ جو آپریشن ہوا کس کے وارث ہو پتہ ہے؟ جب اسلام عرب کے صحراؤں سے نکلا صرف 3 سال کے اندر فارس، ایران، روم تک پھیل گیا. اور اس میں ایک ہستی کا بہت بڑا کردار ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے 100 جنگیں لڑی تھیں، ایک جنگ بھی نہیں ہاری. یہ وہی ہیں جن کا قول ہے کہ میں جوان کنواری دلہن کے ساتھ سہاگ رات کو پسند نہیں کرتا، جہاد میں رات گزارنے کو پسند کرتا ہوں. جنرل جرجا یرموک کی جنگ میں آیا تھا اور آ کر کہتا جنگ نہیں کرنی بھائی، ادھر آ کے بیٹھو، صرف ایک سوال کا جواب دو. پوچھو کا سوال صرف یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں اللہ کی کوئی تلوار لا کے دی ہے، یعنی اللہ کی کوئی تلوار ہے وہ تمہیں لا کے تمہیں دی ہے، تم ہارتے ہی نہیں ہو. تم 2000 لے کے جاتے ہو 3 لاکھ کو مار کے آ جاتے ہو، وہ تمہیں کوئی تلوار لا کے دی ہے. کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں مجھے کوئی تلوار نہیں لا کے دی، میں خود اللہ کی تلوار خالد بن ولید سیف اللہ ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، مجھے کہا گیا ہے سیف اللہ. Can you imagine the might of Khalid bin Walid؟ موتا کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ جعفر تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے. نبی پاک 1000 میل دور بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ جعفر کے پاس جھنڈا ہوگا. جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جعفر تیار، ان کو کہا گیا 2 پر دیے گئے. عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اب جس کو چاہو اپنا امیر بنا لینا. خالد بن ولید آگے آئے اور کس طریقے سے انہوں نے مینج کیا. 9 تلواریں ٹوٹی تھیں ان کے ہاتھ سے اس دن، 9 تلواریں. 2000 کی فوج لے کر گئے تھے، 3 لاکھ رومیوں کو مار دیا. 7 دن بعد واپس آ گئے. صرف 17-18 صحابہ شہید ہوئے تھے. آپ کے والد کا نام تھا ولید بن مغیرہ. اس کے پاس 35,000 تولے چاندی تھی. اس کی بھیڑیں بکریاں اونٹ اتنے تھے کہ مکے سے طائف کا سارا بھر جاتا تھا. بہت امیر آدمی تھا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں کفار نے اس طرح سے کہا کہ اگر نبی کوئی آنا ہی تھا تو ان 2 بندوں کا آتا نا، جس میں یہ بھی تھا ولید بن مغیرہ اور عروہ بن ثقفی، ان دونوں میں سے ایک آتا. اتنا مشہور آدمی تھا. یا بیٹے ان کے، اس کے 10 بیٹے تھے، 2 اس میں سے مسلمان ہوئے تھے. خالد بن ولید. اور جب آپ فوت ہو رہے تھے تو شہادت نہیں، وہ میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی، تو کہنے لگے کہ میں اس طرح بستر پہ دنیا سے جا رہا ہوں، پورے جسم پر برچھیوں کے، تلواروں کے، نیزوں کے نشان تھے. کہتے میں اس طرح جا رہا ہوں، شہید نہیں ہوا. تو بیوی نے بڑی پیاری بات کی، بیوی آگے بڑھ کر کہنے لگی آپ کیوں پریشان ہیں، آپ تو اللہ کی تلوار ہیں، آپ کو کس نے توڑنا تھا؟ آپ کو تو کوئی نہیں ہرا سکتا تھا، اللہ کی تلوار کو کون توڑتا؟ یہ ہماری ایک وراثت ہے. اپنی ہسٹری کو پڑھا کر مجھے بتائیں یہ فیض کہاں سے تھا؟ کس کی نگاہ کرم تھی؟ کہاں سا فیض تھا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے. امام حسین نے جو کربلا میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے. مسلمانوں کو جو عروج ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے. آج ہمارا رشتہ ناتا نبی پاک سے ویسا نہیں رہا. ایمان سے بتائیے گا، سچ سچ بتائیے گا جو میں بات کرنے لگا. اگر نبی پاک شام کے وقت آپ کی دکان میں آ جائیں اور وہ دکان میں آ کے دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے، آپ منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ کیا باتیں کرتے ہیں گاہکوں سے، کیا باتیں کرتے ہیں، مال کے بارے میں کیا کچھ بولتے ہیں، بارے میں نہیں آتا، یہ نہیں ہوتا. کیا اس قابل ہوں گے آپ؟ کیا منہ دکھائیں؟ فجر کی نماز کے وقت آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آپ سب بہتری چاہتے ہیں، آپ سب چاہتے ہیں کہ میرا اہل بہتر ہو جائے، میرا رزق بہتر ہو جائے، میری زندگی بہتر ہو جائے. ہم سے آ کے وظیفے مانگتے ہیں. 5 دفعہ دن میں وہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ بہتری کی طرف. اس کی بات کو لبیک نہیں کہہ رہے. اتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز. ایک عورت نے زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو اس نے سرکے میں ڈال دیا.
بچہ مر گیا، وہ سرکہ بیچتی رہی، کتنے گناہ ہو گئے؟ بچہ زنا سے، پھر بچہ مار دیا، پھر سرکے میں ڈالا، پھر سرکہ بیچتی رہی۔ اس کو اچانک خیال آ گیا، وہ چیختی چلاتی آئی، مجھے بتائے میں کیا کروں، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے بازار میں، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اس کو احساس ہو گیا نا، اس کو احساس ہو گیا، تو کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا اس طرح بچہ پیدا ہوا، اس کی یہ سزا ہے، سرکے میں ڈالا، اس کی یہ سزا ہے، ساری سزائیں بتائی۔ اور آخر میں پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ ہمیں تو یہ لگا تیری عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے جو اتنا رو رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے نماز۔ اور اس کو ہلکا لیتے ہو۔ حضرت کیا تاریخ ہے آج؟ بتائیں کیا تاریخ ہے آج؟ 28 مئی 2025 اور دن ہے بدھ کا۔ لو میرے ساتھ رہو، 28 مئی 2025 دن ہے بدھ کا۔ جس نے 28 مئی 2025 کی آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور وقت گزر گیا، اب ساری زندگی 28 مئی 2025 کی عشاء نہیں آنی اس کی زندگی میں، گئی۔ کیسے حساب دو گے؟ تو میرے دوست، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، ایسے نہیں کچھ ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تحت ہوتا ہے، ورنہ تو پھر وہ سب کچھ الٹا پلٹا ہو جائے گا نا۔ اقبال کا ایک شعر پڑھتے ہیں سارے، کہ محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال توجہ دلا رہے ہیں کہ قلم تیرا ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ قلم تیرا ہے؟ قلم تو تیرے پاس نہیں ہے، قلم تو کسی اور کے پاس ہے۔ وہ قلم ہلاتا ہے، تیرا پورا سب کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نظام ہے، ایک اسباب کا طریقہ ہے۔ وہ اللہ ہے جو اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اسباب کے علاوہ بھی کرتا ہے۔ اللہ ڈو اٹ وداؤٹ مینز، ود مینز اینڈ اگینسٹ مینز، لیکن ہمارے لیے اسباب ہے، ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اس کے بغیر بھی کرتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ بچے کے لیے ماں اور باپ کا ہونا ضروری ہے، اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے ہتے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دے۔ بچے کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے ہتے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے۔ لیکن ہمارے لیے نا کوڈز ہیں، پاسورڈ ہے، چیٹ کوڈز ہیں، کمانڈز ہیں، پوری دنیا پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو جو چاہیے کوڈ سیکھ لیں، کوڈ لگائیں، وہ چیز آپ کے لیے کھل جائے گی۔ کوڈ لگائیں، کوڈ آتا ہے، اور غلط کوڈ لگا لیا تو الٹا ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ملتان سے بے حیائی اور فحاشی ختم ہو جائے، میری خواہش ہے نا، یہ کوڈ لگاؤ۔ کوڈ کیا ہے؟ نماز، کیونکہ نماز بے حیائی اور فحاشی کو ختم کرتی ہے۔ صحیح کوڈ لگاؤ گے ختم ہو جائے گی۔ چاہتے ہو زندگی میں اصول آ جائیں، زندگی میں نظم و ضبط آ جائے، الرٹ ہو جاؤں، صحت مل جائے، فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، کوڈ لگاؤ۔ چاہتے ہو برکت آ جائے اہل میں عیال میں، کوڈ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ ایک صحابی تھے، اسید ان کا نام تھا، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، ساتھ بیٹا یحییٰ سو رہا ہے اور ساتھ ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اچانک آسمان سے نور اترنے لگا، لائک این illuminated chandelier، ایک چمکتا ہوا فانوس، اور نا گھوڑا بھٹکنے لگا، اچھلنے لگا۔ تو اس سے پہلے کہ گھوڑا بچے کو کچل دیتا، آپ نے سورت کی تلاوت روک دی۔ اچھا، یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ 373 BC کا واقعہ ہے، یونان کے ایک شہر سے کتے، بلیاں، سانپ وغیرہ نہ بھاگ گئے، سارے ایک دم نکل گئے شہر سے۔ لوگ بڑے حیران ہیں کہ کیوں نکل گئے؟ تو اگلے دن اس شہر میں بہت بڑا زلزلہ آ گیا تھا۔ اور یہ ادھر USA کی ایک اسٹیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو USA، امریکہ، انگلینڈ میں لوگ جانور بڑے پالتے، کتے بلے، یہ UK کے اندر آدھی جو نوجوان آبادی ہے نا، ان کے پاس کوئی نہ کوئی پیٹ ہے، کتا ہے، بلی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو 1996 میں امریکہ کے اس شہر میں تھانے کے اندر پالتو کتے اور بلیوں کی نا چوری ہونے کی FIR بہت زیادہ درج ہوئی۔ ہر بندہ آ رہا کہ جی میرا کتا گم گیا، میری بلی گم گئی۔ کہتے تھے ایک دن میں اتنے چور کیسے آ گئے؟ وہ بھاگ گئے، اور اگلے دن اس شہر میں بڑا خطرناک زلزلہ آیا۔ یہ نا ان جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ بات یاد رکھ لو، کوئی سائنس زلزلے سے پہلے زلزلے کا پتہ نہیں کر سکتی۔ بادل کا پتہ چل جائے گا، بارش کا چل جائے گا، زلزلے کا نہیں پتہ چل سکتا۔ ہاں، یہ جو گائے ہے نا، گائے، اس کے بارے میں مصدقہ تحقیق ہے کہ زلزلے سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور یہ بالکل ڈر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے جانوروں کو، ان کی سینس ہے۔ تو وہ گھوڑا اچھلنے لگا، صحابی نے قرآن کی تلاوت روک دی،
جیسی تلاوت روکی گھوڑا تھم گیا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، اگلے دن صبح عرض کی یا رسول اللہ یہ صبح رات کو یہ واقعہ ہوا، اوپر سے نور آ رہا تھا۔ ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تیری تلاوت سننے کے لیے فرشتے اتر رہے تھے، اور اگر تو تلاوت جاری رکھتا وہ فرشتے اتنے نیچے آ جاتے کہ لوگ انہیں دیکھ لیتے۔ برکت چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو۔ تم اپنے داماد کو تو بول رہے ہو کہ زیادہ پیسے کما، داماد کماتا نہیں ہے، میری بیٹی کو مسئلہ ہو رہا ہے، اپنی بیٹی کو بھی تو سکھاؤ نا کہ سورہ واقعہ کی رات کو تلاوت کرنے سے رزق آتا ہے، یہ کوڈ ہے، اس کو بھی تو سکھاؤ۔ تو یہ پاسورڈ اور کوڈ سیکھ لو اگر دنیا میں آ گئے ہو، یہ سیکھو گے تو ترقی پاؤ گے، یہ سیکھو گے تو آگے بڑھو گے۔ میرے محترم سامعین کرام، بیان کو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں۔ مشن میرا کہنے کا یہی تھا کہ بس اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ ہم خاص دنوں کے اوپر تو ایک اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، جیسے بھی حج ہوگا اور حج کے بعد پھر قربانی ہوگی۔ قربانی سب نے کرنی ہے، قربانی از دا مین تھنگ۔ اور میں نے ایک دفعہ سوچا کہ یہ قربانی کے دنوں میں فرمایا کہ جانور قربان کرنے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، خون بہاؤ اور قربانی کا گوشت تقسیم کرو، واحد، بس یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ گوشت ایک لگژری ہوتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ گوشت نہیں کھاتے سارا سال یا کم کھاتے ہیں، آپ نے گوشت ان تک پہنچانا ہے۔ قربانی ہر امت میں رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کے دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم ہوا تھا، حابیل کو اور قابیل کو۔ ایک کی قربانی قبول ہوگی، قبول نہیں ہوئی، اور یہ مختلف شیپ میں رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، جانور قربان کرتے اور خانہ کعبہ کی دیواروں میں اس کا خون مل دیتے اور بتوں کے آگے گوشت رکھ دیا کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو فرمایا نہیں، قربانی صرف اللہ کے لیے، اونلی فار اللہ۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا دن ہے، اس دن اللہ کا کتنا ذکر ہوگا۔ کب سے شروع ہوگا ذکر؟ عید کی نماز سے، زائد تکبیریں۔ اور عید کی نماز تو ساری پڑھنے جاتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، سب زائد تکبیروں میں اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد جانور کو گرایا جائے گا تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جائے گا۔ کتنا اللہ کا ذکر بلند ہوگا، اور یہ نشانی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے مسلمان رہتے ہیں غیر مسلم رہتے ہیں، آپ کو جگہ کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ 10 ذی الحج ہے اور لوگ ذبح کر رہے ہیں جانوروں کو، اور وہاں قربانی کا ماحول ہے، فوراً کہیں گے یہ مسلمانوں کی جگہ، کیونکہ 10 ذی الحج کو مسلمان ہی جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے۔ بس یہاں پہ یہ یاد رکھنا، دل کے اندر ریا نہیں آنے دینی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا 50 لاکھ کا جانور وہ رائے گاہ چلا جائے اور اس بیچارے نے جو 1 سال کا مسا پورا بکرا تھا وہ ذبح کیا، وہ اس کو پل صراط سے پار کرا دے۔ یار کوئی تو ہونا جو دل کی طرف نظر کرے۔ ہمارے کتنے چہرے ہیں، ایک دکان پہ چہرہ الگ ہے، بیوی کے سامنے الگ ہے، تنہائی میں الگ ہے، ساتھ ساتھ ماسک چڑھائے ہوئے ہم نے۔ اصل کیا ہے؟ یاد رکھنا رب کی نظر اس پہ ہے۔ جب جانور لے رہے ہو، سیلفی لے رہے ہو، سارے خاندان والے کھڑے ہیں، محلے دار کھڑے ہیں، ایک ایک کو دکھا رہے ہو، سب کر رہے ہو، میں شک نہیں کر رہا، لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ضائع نہ کر دینا۔ اس تک تمہارا جانور نہیں پہنچنا، گوشت نہیں پہنچنا، کھال تو مدرسے نے لے جانی ہے، خون تو گٹر میں بہہ جانا ہے۔ اس تک کیا پہنچنا ہے؟ تمہارے دل کا تقویٰ۔ میں نے اللہ تیرے لیے قربانی کی۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ بت کے پاؤں میں رکھ کے جانور ذبح کر رہا ہے تو سب کو پتا بت کے لیے قربانی کر رہا ہے، اور ایک گرا کے جانور کو اللہ اکبر پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ قربانی ہر امت میں رہی ہے، اور یہ بڑا پیارا ریچول ہے، اٹس اے ویری گڈ ریچول۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے قربانی اسلام میں کرتے ہیں، مطلب اس کی لاجک کیا ہے؟ دیکھو میری بات سنو، یہ جانور نا ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کچھ جانور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کتے، بلیاں، چھپکلیاں، مرغی وغیرہ، اور کچھ ہمارے ساتھ نہیں رہتے، جیسے ہاتھی ہے، شیر ہے، وہ الگ رہتے ہیں۔ 87 لاکھ قسم کے جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی ایک رسپیکٹ ہے، ان کی کالونی ہے، ان کو اسلام کمیونٹی کہتا ہے، ان کو ریکگنائز کیا ان کے رائٹس کو۔ آپ بتائیں قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کیا ہے؟ یہ جانور کے نام پہ بکرا، اور بھی کتنی صورتیں جو جانور کے نام پہ ہیں نا؟
اور کتنے جانوروں کا ذکر آیا قرآن مجید میں، کتنے گدھے کا، خچر کا، چونٹی کا، ریکگنائز کرتا ہے۔ اسلام پوری گائیڈنس دیتا ہے جانوروں کے بارے میں۔ اسلام سے پہلے جانور کھڑا ہوتا تھا، آپ کو اس جانور کا جو پیس پسند ہے نا، جائیں جا کے وہ پیس اتار لیں، پورا جانور تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ جانور کا مالک مر جاتا، جانور کو لا کے اسی قبر میں باندھ دیتے تھے، نہ کھلاتے تھے نہ پلاتے تھے، وہ مالک کے ساتھ وہ بھی مر جاتا تھا۔ اسلام نے منع کیا، ایک طریقہ ہے، وہ بکرا ہے، کتنے پیار سے اس کو آپ خریدتے ہیں، اس کو آگے بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو پاس رکھتے ہیں، بچے اس کے ساتھ کیسے مانوس ہو جاتے ہیں، اور اب اس کو طریقے سے ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرنے کا پورا انداز بتایا گیا، جس نے شراب پی ہے، جو نشے میں ذبح نہیں کرے گا، ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا، کند یعنی غلط چھری سے ذبح نہیں کرنا، طریقہ بتایا پورا۔ اور میرے پاس تحقیق ہے پوری 36 پیجز پر، امریکن سرجنز نے یہ تحقیق لکھی تھی کہ اسلامک سلاٹر از دا بیسٹ سلاٹر، جانور کا گوشت استعمال کرنے کے جتنے دنیا میں طریقے ہیں، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ میرے پاس تحقیق ہے، لیکن ہمارے پاس میڈیا نہیں، ہم بتا نہیں سکتے۔ کیسے کہ جب آپ جانور کو گراتے ہیں، جب اس کی یہ کاٹتے، جو آپ میں سے سمجھدار ہے میرے ساتھ 2 منٹ کے لیے رو صرف، فزکس کا رول ہے کہ چیز ہمیشہ لو پریشر سے ہائی پریشر کی طرف جاتی ہے۔ جب آپ نے یہاں پہ ڈیپ سوئفٹ کٹ لگایا، ایک یہاں پہ چیرا لگایا بڑا، تو یہ ہائی پریشر ہو گیا نا، یہاں پہ پورے جسم کا خون پریشر کے ساتھ باہر آتا ہے، اور جب یہاں پہ کٹ لگ گیا تو صاف خون تو دماغ کو جا ہی نہیں رہا، اور درد محسوس کرنے کا سینسر تو دماغ میں ہے، جب اس کو صاف خون جا نہیں رہا، بکرے کو وہ لیول کی درد نہیں ہو رہی جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ درد تو دماغ نے محسوس کرنی، اور دماغ تک تو صاف خون جا ہی نہیں رہا۔ ہاں وہ ٹانگیں مارتا ہے، اسے کہتے ہیں کنولجنز، یہ ایک نیچرل رسپانس ہے، اور اس کا فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹانگیں مارتا ہے، جسم سے بچا کچا خون بھی سارا باہر آ جاتا ہے، گوشت بالکل خالص ہوتا ہے اور بہترین ہوتا ہے۔ میں نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں، فرانس میں، انگلینڈ میں لوگ آتے ہیں چھپ چھپ کے کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں کا ذبیحہ دیں۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے، کیونکہ بالکل پیور ہے۔ اور ذبح کا طریقہ بہترین کون سا ہے میں بتاتا ہوں، وہ جس میں پیسہ کم لگے، وہ جو ہر جگہ پر کیا جا سکے، اور وہ جو آسان ہو۔ تو اسلامی ذبیحہ دیکھ لیں آپ، اسلام میں نا حلال اور حرام کا تصور ہے۔ حلال صحت، حلال اللہ کی رضا، حلال صاف، حلال دل کا اطمینان، حرام اللہ کی ناراضگی، حرام گناہ، حرام بیماری۔ وہ پکڑتے ہیں راڈ بجلی کا، وہ گائے کے سر پہ مارتے ہیں، وہ بیچاری چکرا کے گر جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، خون اس کا اندر ہی رہ جاتا ہے، وہ چیر پھاڑ کر کے گوشت نکال لیتے ہیں۔ وہ بجلی لگاتے ہیں پانی کے اندر، اور مرغیوں کو نا بجلی میں الٹا ڈال دیتے ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہیں، کھا لیتے ہیں۔ اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے، اتنا بہترین طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا۔ اب ہم نے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اب میری ایک بات سنو، قربانی کا جو ایسنس ہے نا، جو مقصد ہے، وہ اب اس دن حال آپ کیا کریں گے؟ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق ایک دن میں صرف 1 پاؤ ریڈ میٹ کی اجازت ہے، 1 پاؤ گوشت کھانا ہے صرف۔ 1 پاؤ تو گزرتے گزرتے میرا خیال چکھنے میں لگ جاتا ہے کہ کڑھائی کیسی ہے، ہاں ابھی تو کڑھائی چکھ رہے ہیں تو 3 بوٹی اندر چلی جاتی ہے، تو آگے تو پورا باربیکیو پڑا ہوا ہے۔ احتیاط کرنی ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، اور بھی چیزیں کافی ریڈ میٹ کے اندر نقصان دے سکتی ہیں، تو اس کی احتیاط کرنی ہے اور دوسروں تک یہ احتیاط پہنچانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ قربانی کرتے ہوئے غربا کو نہ بھولیں، ان تک گوشت پہنچائیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں میں، خود کو، اور ایک غریبوں کو دیا جائے۔ یہ مستحب ہے، اگر آپ پورا کا پورا جانور رکھ لیں یا پورا کا پورا دے دیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، اس کی پابندی کوئی نہیں ہے، یہ اس امت کو کنسیشن دی گئی ہے۔ پہلے قربانی کیسے ہوتی تھی کہ قربانی پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی، قربانی کو لے جاتی تھی، سمجھ لو قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب کیا ہے، قربانی ذبح کریں، خود پوری کھا لیں، سب کو دے دیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن قربانی کا اسپرٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو دیں، تقسیم کریں، ڈھونڈیں ان کو، آپ کو بڑی تسلی ہوگی، اس سے بڑی خوشی ہوگی۔ دس از دا اسپرٹ آف قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی سکے بیٹے جو بڑھاپے میں جوان، کتنا پیارا بچہ جس کے یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا، کتنا خوبصورت لگتا ہوگا بچہ کھیلتا ہوا، ان کے گلے پہ چھری رکھی نہیں تھی، چھری چلا دی تھی کہ میرے رب نے کہہ دیا۔ اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میرا چھوٹا بیٹا تھا پچھلے سال، بکرا جانور اچھا ہوتا ہے نا، نہ کاٹتا ہے نہ ایسے کرتا ہے، بڑا پیارا سا ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، بچے روتے ہیں پھر، تو میرا بچہ رو رہا، میں نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہتا جی مجھے پیار ہو گیا تھا بکرے سے۔ میں نے کہا یہی تو قربانی ہے کہ بیٹا تجھے پیار ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا، سارے پیار قربان کر دے۔ تو نوٹ گن رہا ہے، نوٹ گنتا جا رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، اللہ کا حکم آ گیا 100 میں سے 2.5 روپے دے دے۔ تو کھانے کھائی جا رہا ہے، کھانے کھائی جا رہا ہے، اللہ کا حکم آ گیا پورے مہینہ تو نے بھوکا رہنا ہے۔ تو ٹور کر رہا ہے بزنس کے، ایجوکیشن کے، مزے نران کہاں جا رہا ہے، اللہ کا حکم آ گیا چپ کر کے جا کے حج کر کے آ جانا ہے، یہی تو اللہ کا حکم ہے۔ تو قربانی ایک عظیم یاد ہے، یہ بھی کہا جا سکتا، نبی پاک کی بھی سنت ہے یہ، لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ نبی پاک کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کیا شان ہے ہمارے دین اسلام کی، جو اسلام نے فرمایا وہ کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اس دن آپ کروڑوں روپیہ بھی دے دیں، نہیں، اس دن جانور قربان کر کے دینا ہے۔ کیا وجہ اس کی؟ کروڑ روپیہ بھی دے رہے ہیں آپ، نہیں، رب نے فرمایا جانور قربان کر کے دینا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ مجھے وجہ سے کیا لینا دینا، وجہ کیا ہوتی؟ پاکستان کا نا ایک رائٹر تھا، وہ انگلینڈ میں کھانا کھا رہا تھا اپنی بیگم کے ساتھ، تو رائل آرمی کے نا انگلینڈ کی فوج کے کچھ لوگ آئے، اگر کہتے ہیں آر یو فرام پاکستان، تم پاکستان سے؟ کہتے یس۔ کہتے آر یو مسلم، تم مسلمان؟ کہتے یس۔ کہتا وی ہیو ہرڈ دیٹ پورک از پروہیبٹڈ ان یور ریلیجن، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے دین کے اندر سور کھانا منع ہے؟ کہا یس منع ہے۔ وائی؟ کیوں؟ اور وہ کھانا کھا رہے تو انہیں کہاں سے آ گیا یہ؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا حکم ہے، اٹس آرڈر فرام اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ واٹ از دا ریزن، وجہ کیا ہے؟ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے کھانا رکھا، کہا ادھر آ، حکم کی وجہ پوچھ رہا ہے، فوجی ہو کے حکم کی وجہ پوچھ رہا ہے، مطلب فوج کے اندر اگر تم حکم کی وجہ پوچھنے لگ جاؤ گے تو فوج تو سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ تمہیں جنرل صاحب نے کچھ کہا اور تم پوچھو جی جنرل صاحب وجہ، وہ حکم کی وجہ نہیں ہوتی، حکم ہوتا ہے، وہ ماننا پڑتا ہے اور ماننا ہوتا ہے۔ حکم دینے والا جتنا بڑا ہوتا ہے حکم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور یہ میرے رب کا حکم ہے، وجہ نہیں ہوتی، ماننا ہوتا ہے۔ تو حکم ہوتا ہے، یہ 2-4 کلپ دے کے پھسل جانے والوں، حکم مانو، اللہ نے اپنے نبی کو سارے اختیارات دیے، حکم مانو، اللہ کے اولیاء کو اللہ نے بڑے اختیارات دیے، حکم مانو، ادھر ادھر نہ بھٹکو، سیدھی لائن پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر دینی تحریک، ابھی نا میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آج صبح فجر کے بعد کہ خانہ کعبہ کے گرد جو طواف کیا جاتا ہے نا، اس کی سائنسی اہمیت کیا ہے، بڑی زبردست ریسرچ آئی تھی، وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، وہ پھر کسی دن آپ سے کریں گے، کہ جب خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور لوگ لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو وہ جو فریکوینسی بنتی ہے، جو میلڈی بنتی ہے، جو کرتاش پیدا ہوتا ہے اور وہ آواز پھیلتی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اس وقت انسان کے جسم میں اور دنیا میں کیا چینجز آ رہی ہوتی ہیں۔ میں حیران رہ گیا پڑھ کے یار، کہ جس وقت خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اور لبیک کی صدا گونجتی ہے، آپ حیران ہوں گے پوری دنیا کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے، کیونکہ خانہ کعبہ دنیا کا مرکز ہے نا، پوری کائنات کا مرکز خانہ کعبہ ہے، آپ کا ایک دم جو ہے وہ تعلق بن جاتا ہے۔ آپ انٹارکٹیکا میں برف کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایمیزون کے جنگل کے نیچے بیٹھے ہیں، کانگو کی کسی جھوپڑی میں، آپ کا خانہ کعبہ سے تعلق نہیں ہے، آپ فوراً کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور خانہ کعبہ کے گرد جھکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سب کا کنیکشن ہے خانہ کعبہ سے۔ وہ جو وہاں پہنچ گئے، دیکھو اسکول میں لڑکا جائے نا تو وہ ٹائم پر پہنچتا ہے اور اس نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے، اب وہ سیکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ایک خاص ماحول میں گیا نا، تو جو حاجی وہاں پہ گئے نا انہوں نے بھی خاص کپڑا پہنا ہوا ہے اور وہ ایک ٹائم پر گئے ہیں اور وہ لبیک کر کے گھوم رہے ہیں۔ اتنی آواز جب گونجتی ہے انسان کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، الفاظ کی بڑی فریکوینسی ہے، ساؤنڈ سے علاج ہوتے ہیں آج کل،
یہ جو آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے الٹرا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ آواز کی لہریں ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کے اندر گھس جاتی ہیں اور آپ کے ٹوٹے ہوئے ٹیشوز کو، آپ کی ہڈیوں وغیرہ کو ریپیئر کرتی ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ مشین کی ساؤنڈ یوں ریپیئر کرتی ہے تو لبیک کی صدائیں کہاں تک جاتی ہوں گی؟ ایک یونیورس کی فریکوینسی ہے، پوری کائنات کی ایک فریکوینسی ہے، اور لبیک کی صدائیں جب گونجتی ہیں یہ فریکوینسی کے ساتھ میچ اپ ہوتی ہیں۔ سائنسدان نے ثابت کیا تھا۔ ایموٹو نام ہے اس کا، اسارو ایموٹو، اس کی کتاب 2014 میں چھپی تھی، جا کے پڑھنا، دا ہڈن میسج ان واٹر۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بنی تھی، پانی کے اندر میسج۔ یہ کہتا تھا پانی سوچتا ہے، پانی کے جذبات ہوتے ہیں۔ کہتا تھا پانی کے آگے گالیاں نکالو نا، اس پانی کو فریز کر لو، اندر اور چیزیں ہوں گی، پانی کو اچھی باتیں کرو، فریز کر لو، اور چیزیں ہوں گی۔ یعنی جب آپ پانی کو کچھ کہتے ہیں نا، پانی بدل جاتا ہے، اس کا سٹرکچر بدل جاتا ہے، اس کے سیلز بدل جاتے ہیں۔ اور آپ کے اندر 60% پانی ہے۔ آپ کو کوئی گالی نکالتا ہے کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں آپ؟ تو وہ بندہ جس کے گرد لاکھوں لوگ لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں، اس کے دل میں کیا تبدیلی آ رہی ہوگی؟ پانی تو ہر طرف پانی تو ہے۔ تو صرف یہ لبیک کی صدائیں یہ انسان کے پوری کیمسٹری کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، کتنی بڑی بات ہے یار۔ 25 لاکھ بندہ کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کے لبیک کی صدائیں لگا رہا ہوگا، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور اگلے دن قربانی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ریکارڈنگ کا پوچھا جا رہا ہے تو میرا یوٹیوب چینل ہے سبحان الطاری، اس پہ یہ انشاءاللہ 3-4 دن تک بیان اپلوڈ ہو جائے گا۔ بیان ختم کرتے ہیں، کافی لیٹ ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھا قبول فرمائے۔ ہم نے یہ آج کا اجتماع دعوت اسلامی کے تحت کیا۔ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر دینی تحریک پوری دنیا میں اسلام کا کام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ قربانی کا پورا نیٹ ورک ہے ہمارا۔ اگر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے محلے کی دعوت اسلامی کے مرکز چلے جائیں۔ ہمارا جو ملتان کا مرکز ہے وہ شاہ رکن عالم کالونی میں ہے، فیضان مدینہ، وہاں حصہ ڈال لیں۔ آپ کے محلے میں بھی دعوت اسلامی کی اجتماعی قربانی ہو رہی ہوگی، نہیں تو پھر آپ ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پر آپ کو نمبر ملے گا، اس نمبر پہ کال کر کے آپ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کھال دعوت اسلامی کو دیں۔ حج و عمرہ کی الگ سے مجلس بنی ہوئی ہے۔ بہت سے حاجی ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مسائل سیکھنے، تو وہ گروپ بنا ہوا، اس میں ایڈ ہو جائیں، آپ کو مسائل ملنا شروع ہو جائیں گے ضرور۔ میں نے یہ پڑھا ہے، علماء بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، امام اعظم ابو حنیفہ اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پہ حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ نہ کر لیں، بڑا ضروری ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں بیان کرنے گیا، بڑا امیر آدمی تھا، اس کا مالک امریکہ ہی رہتا تھا۔ کہتا ہے کہ جناب میں اپنی امی کے ساتھ نا پچھلے سال حج کرنے گیا، تو ہمیں حج کرنا آتا نہیں تھا، جو صحیح بات ہے سبحان بھائی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا جہاز میں نا ادھر آپ کے فیصل آباد کے اسلامی میں بیٹھے ہوئے تھے ایک۔ میں نے کہا اچھا کیا نام تھا؟ کہتا عبداللہ۔ تو میں نے نا ان کو اوپن کہہ دیا، میں نے کہا عبداللہ بھائی مجھے نا حج کرنا نہیں آتا، امی کو بھی نہیں آتا۔ کہتا سیکھا نہیں؟ کہا بس وہ ٹائم نہیں لگا۔ کہا میری ذمہ داری ہے، میں پورا حج آپ کو کراؤں گا، اور میری بیوی ہے وہ آپ کی امی کو حج کرائے گی۔ کہتا سبحان بھائی عبداللہ میرے ساتھ پورے حج میں چپکا رہا، اس نے ایک ایک رکن مجھے صحیح کرا دیا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ابھی۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہتا آگے سناؤ؟ میں نے کہا جی سنائیں۔ کہتا ہے اس سال میں 25 دوستوں کو حج پہ لے کے جا رہا ہوں، 25 دوستوں کو، اپنے خرچے پہ سارے جا رہے ہیں، سارے امیر لوگ ہیں، 25 جا رہے ہیں میرے ساتھ، اور اب پچھلی دفعہ عبداللہ میرا گائیڈ تھا، ان 25 کو میں گائیڈ کروں گا۔ میں نے کہا یہ اسپرٹ ہے، یہ بات اس نے کی۔ کہتا مزہ آئے گا مجھے، پہلے میں نے سیکھا تھا اب میں سکھاؤں گا، یہ تو نبی پاک کا ارشاد ہے، سیکھو اور سکھاؤ، ایک ایک آیت لے کے میری نکل جاؤ۔